کیا کسی کو یہ کہا جائے، کوئی تم سے پوچھے کہ تم کون ہو اور آپ یہ کہیں میں مسلمان ہوں، تو مسلمان کہتے ہی کیا کسی انسان کے دماغ میں کوئی کوالٹی ابھرتی ہے؟ کوئی کوالٹی ابھرتی ہے کہ یہ مسلمان ہے؟ یعنی کوالٹی یہ ابھرنی چاہیے کہ یہ مسلمان ہے، دیانتدار ہوگا، یہ مسلمان ہے، سچا ہوگا، یہ مسلمان ہے، وعدے کا پابند ہوگا، یہ مسلمان ہے، اللہ کی فرما برداری کرنے والا ہوگا، یہ مسلمان ہے، دھوکہ دینے والا نہیں ہوگا، یہ مسلمان ہے، آبرو ریزی کرنے والا نہیں ہوگا، یہ مسلمان ہے، اس کے پڑوس میں رہنے سے ہماری بچیوں کی عزت محفوظ رہے گی، یہ مسلمان ہے، نگاہوں کا خیال رکھنے والا ہوگا، عزت و آبرو کا خیال رکھنے والا ہوگا۔ رات کو سونے سے پہلے سورہ حشر کی آخری 3 آیات کی تلاوت جو شخص کرے گا انشاءاللہ اسے بھی ایمان پر خاتمہ نصیب ہوگا۔ اس لیے کہ میرے کریم نے عید الاضحیٰ اور اس کے بعد کے 3 دن اور عید الفطر، یہ 5 سال میں دن ایسے ہیں جس میں روزہ ہی حرام قرار دیا کہ ان 5 دنوں میں روزہ حرام ہے، رکھ ہی نہیں سکتے، آپ رکھ ہی نہیں سکتے۔ کیوں؟ میرے رب کی طرف سے میزبانی ہو رہی ہے۔ اگر کوئی شخص جوانی کو داغدار کر بیٹھا، جوانی میں گناہ ہو چکا، تو اب بڑھاپے میں یہ نہ کہ یار وہ لائف کتنی اچھی تھی، اسکول کی اور یونیورسٹی کی اور کالج کی، کیا مزہ آتا تھا اس زمانے کے اندر، اب تو بڑھاپے میں ہمت کہاں کہ اس جیسا گناہ کر سکے۔ اگر ایسا کوئی شخص کہتا ہے یا سوچتا ہے تو وہ اللہ کی عذاب کو دعوت دیتا ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا کوئی شخص ایسا بھی ہے جس سے پروردگار قبر میں بھی سوال نہ پوچھے اور حشر میں بھی سوال نہ پوچھے؟ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں عائشہ، وہ شخص جس سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا ہو، وہ اپنے گناہ کو یاد کر کے روئے، ایسے رونے والے بندے سے نہ قبر میں سوال ہوگا نہ حشر میں سوال ہوگا۔ پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جو صبر کی دعا کرے، اللہ مجھے صبر عطا فرمائے، تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا اللہ کے امتحان کو برداشت کرنے کی تیرے میں طاقت ہے؟ تو اس نے کہا نہیں، تم نے پھر صبر کیوں مانگتا ہے؟ صبر تو مصیبت کے بعد ہوتا ہے نا، تو صبر نہ مانگ، عافیت، اے اللہ مجھے دنیا اور آخرت میں عافیت عطا فرما۔ اور مفسرین فرماتے ہیں کہ عافیت سے مراد اللہ کی بارگاہ میں صحت و عافیت کی بات ہے، کہ دنیا کی ساری چیزوں میں سب سے بہترین چیز اگر کسی کو اللہ نے دی ہے تو نیک بیوی اگر کسی کو نکاح کے اندر مل گئی تو گویا دنیا کی سب سے بہترین چیز اللہ نے اسے عطا فرما دی۔ وساعت کا سجیت، اور تیرا گناہ تجھے بے چین کر دے، تاکہ گناہ کر کے تیری طبیعت بے قرار ہو جائے، گناہ کر کے تیری طبیعت کے اندر ایسی پوزیشن ہو جائے کہ تجھے کھانا بھی اچھا نہ لگے، پینا بھی اچھا نہ لگے، کسی سے ملنا بھی اچھا نہ لگے، یہ کیا ہو گیا کہ میں نے یہ گناہ کیا؟ اگر یہ کیفیت بنتی ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تو مومن ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، مت مرنا مگر اسلام کی حالت میں، جیو بھی تو مسلمان بن کر اور مرو بھی تو مسلمان بن کر۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون، قرآن نے واضح طور پر فرما دیا، بھائی بھائی بھی کام نہیں آئے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ، قرآن کہتا ہے بھائی بھائی سے بھاگے گا، دوست دوست سے بھاگے گا، باپ بیٹے سے بھاگے گا، ماں بچے سے بھاگے گی۔
کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اگر قیامت میں کوئی چیز تمہیں کام آئے گی تو وہ ایمان کی دولت تمہیں کام آئے گی۔ جس کا خاتمہ ایمان پر ہوا بس وہ کامیاب ہو گیا۔ اور یہ بات یاد رکھیں، اچھی طریقے سے یاد رکھیں، موت کی آخری ہچکی تک شیطان ایمان کی دولت کو چھیننے کی کوشش کرتا ہے۔